آپ کا میزبان جاوید یوسف۔ آج اتوار کا دن ہے اور میں چھت پہ ہوں، 12 بجے کا ٹائم ہے اور بڑا خوبصورت موسم بنا ہوا ہے۔ رات کو بڑی جل تھل تھی، کہیں پہ بوندا باندی، کہیں پہ تو کیونکہ مارچ کا مہینہ ہے، آگے ماشاءاللہ ماہ رمضان روزے شروع ہونے والے ہیں اور موسم بہت اچھا ہے، پھر بہار کا موسم بھی اسے کہتے ہیں۔ تو بڑے پھول کھلے ہوئے ہیں، بڑا موسم کھلے ہوئے ہیں اور لوگوں کے اللہ کرے ان کے اسی طرح چہرے بھی کھلیں، کیونکہ ہمارے جو حالات ہیں خاص طور پہ ملکی سیاسی ہوں یا معاشی ہوں، ہر لحاظ سے بڑی پریشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس پاک مہینے کے صدقے ان کو حل کرے اور ہم تو میں نے کہا چلو آپ سے بات چیت بھی کروں گا، تو کچھ چھوٹی سی چٹکلے سے ہیں، چٹکلے ہی گوسم نیوز ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ ہمارے ایک بڑے سینئر اداکار ہیں نعمان اعجاز صاحب، انہوں نے کہیں اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ ہماری جو عوام ہے پاکستانی عوام، وہ بہت جاہل ہے، نہ یہ کسی کو خوش اور نہ خوشحال دے سکتی ہے۔ اور یہ انہوں نے کس پہ کہا، اتنا ڈسہارڈ ہو کے کیا بات کی، ان کا آگے سے یہ کہنا تھا کہ میں بڑے کہتے ہیں کہ جی وضو کر کے آپ کام شروع کیا کریں، اب میں جب بھی ایکٹنگ کرتا ہوں تو میں وضو کر کے کرتا ہوں، تو اب یہ ان کو پتہ چل جائے یا یہ کہیں تو یہ شاید مجھ پہ بھی نہ کوئی الزام یا توہین لگا دیں کہ بھائی یہ تو غیر محرم عورتوں کے ساتھ کام کرتا ہے تو یہ وضو کر کے کر رہا ہے۔ تو شاید ان کو یہ بات جو جس پرائے میں کی ہے، وہ شاید جو لگ رہا ہے گلبرگ میں جو ایک واقعہ ہوا تھا پچھلے چند دن پہلے، خاتون نے کوئی عربی لباس پہنا، ڈیزائن تھا، تو اس پہ شاید ان کا جو اشارہ تھا اس طرف تھا، تو بات ان کے بڑی دور کی ہے، لیکن تھوڑا سا ان سے یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ سارے ہی نہیں ہیں، اب اگر ایک مچھی گندی ہو تو ساری تو تالاب تو گندا نہیں ہو جاتا، کرنا چاہیے، کہنا چاہیے۔ تو بہرحال جی بات آپ کی بہت بڑی ہے، ہمیں چیزوں کو سوچنا اور دیکھنا چاہیے۔ ہماری ایک آرٹسٹ ہیں ہیرا سمرو، بڑی اچھی ہیں، خوبصورت سی ہے، پیاری سی اچھی آرٹسٹ ہیں، اور کچھ ہی عرصے میں انہوں نے اپنا نام بنایا ٹی وی ڈرامہ انڈسٹری میں۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر دماغ استعمال کریں تو ہمارے ٹی وی ڈرامے بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو میم بات تو یہ ہے کہ بات انہوں نے بڑی دور سے کی تھی، پھر کہا انہوں نے، تو میرا تو یہی ہے کہ مجھے تو اس پر یہ خبر پڑھ کے مجھے بلکہ ہنسی بھی آئی، اور یہ ہے کہ دماغ تو ہم واقعی نہیں استعمال کرتے۔ اگر ہم دماغ استعمال کر رہے ہوتے تو شاید آج ہمارے یہ ملک کی یہ حالت نہ ہوتی، کیونکہ دماغ نہ تو سیاستدان استعمال کرتے ہیں، نہ ہم کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو اگر دماغ استعمال ہوتا تو شاید آج ہم ان حالات میں نہ ہوتے۔ اور جہاں تک رہی بات ڈرامے کی، تو ڈرامہ تو بھائی ہمارا جو ڈرامہ ہو یا فلم ہو، تو اس میں تو یہاں بھیڑ چال کے ہم شکار ہوتے ہیں، ایک چیز ہٹ ہو جاتی ہے پھر ساری چیزیں اسی پہ چلتی ہیں، اور ویسے بھی وہاں پہ بھی ایک منوپلی ہے جو یہ کام کر ٹی وی پروڈکشن میں بھی چند مخصوص گروپ ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ اور ایک بڑی اور خوبصورت سی سٹوری ہے، ہماری بہت ہی سینئر آرٹسٹ ہیں بشرا انصاری جی، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا جی پالتی جانوروں پہ اتنا لاکھوں روپیہ خرچ کرنے بجائے ہمیں اگر کچھ بچے جو ہیں ان پہ مستحق بچے جو ہوتے ہیں، اگر اسکول نہیں جا رہا، کہیں ہو رہا ہے، تو اگر ان کی ہم ہیلپ کر دیں تو انسانیت کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ بشرا انصاری جی، ایک تو آپ کو سلوٹ آپ کی اس بات کا، اور دوسرا یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی۔ ٹھیک ہے، جانوروں سے بھی پیار کرنا چاہیے، اور اس میں کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو اگر جو آپ نے بات کی اگر اس پہ تھوڑا ہو جائے تو یہ ہے کہ بہت سے بچوں کا مستقبل، کہ ہمارے مستحق بچے بے شمار ہیں، اتنے بے شمار مسئلے مسائل ہیں، آپ بچوں کو اگر ان کی کوئی پڑھائی کے کچھ ذمہ داری اٹھا لیں، کچھ کر لیں، تو میرے خیال سے یہ واقعی بہت بڑی بات ہے، آپ نے بہت بڑی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے۔ تو جی اسی طرح ایک فلم لگی تھی پچھلے ہفتے، ٹکسالی گیٹ، ابو علیہ اس کے ڈائریکٹر ہیں، ان کے سے پہلے بھی 2-3 فلمیں ان کی آ چکی ہیں، تو فلم اب کیسی چلی ہے، یہ فلم تو اتنی اچھی نہیں چلی، اور جس طرح شاید آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پہ جو فلمیں بن رہی ہیں تو بس آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ ابو علیہ صاحب کی تو یہ جو ہے ان کی جو دوسری یا تیسری فلم ہے، اس سے پہلے بھی ان کی 2 فلمیں لگی ہیں، اور ایک سپر پنجابی تھا اور ایک شارٹ کٹ تھی، اور دونوں فلموں کا جو حال ہوا وہ سارے لوگ جانتے ہی ہیں۔ اب یہ تیسری فلم تھی ان کی، اور یہ بھی ہفتہ ہوا، لیکن کسی کو نہیں پتہ چلا، اتنا تھا کہ پریمیئر ہوا ہے، لوگ آئے اس دن، اس کے بعد کسی کی کوئی رپورٹ نہیں کیا ہوا اس کے ساتھ۔ لیکن ایک انہوں نے بڑی کمال بات کی
انہوں نے کہا جی کہ میں نے یہ ریکارڈ ٹائم میں فلم بنائی ہے، اس سے پہلے بھی جو فلمیں ریکارڈ ٹائم میں بنائی ہیں، تو وہ اس پہ بڑے انہوں نے فخر سے یہ بات کی۔ تو الیہ صاحب بات یہ ہے کہ اللہ کرے جس طرح اپنے ریکارڈ یہ نہیں، ریکارڈ تو میرے خیال یہ ہونا چاہیے کہ فلم کم سے کم سینمے پہ بھی تو کوئی ریکارڈ بنائے نا، کوئی 2-4 ہفتے تو چلے اس کے اوپر۔ یہ تو پیرامیٹر نہیں ہے فلم بنانے، کیونکہ ہمارے ماضی میں بھی کچھ ایسے ڈائریکٹر تھے جو بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے کہ جی میں نے 20 دنوں میں فلم بنا دی، 25 دنوں میں فلم بنائی۔ یہ اس دور کی بات کریں جو رائی صاحب اور اس کے بعد شان صاحب تھے، اور یہاں پہ 8 سے 10 فلموں کی شوٹنگیں ہوا کرتی تھی، جب خاص طور پہ عید کے موقع پر 20-25 دنوں میں فلمیں بنا کر انہوں نے سینماؤں تک پہنچایا تھا۔ اور اس وقت بھی کئی تھے لوگ ایسے جنہوں نے ان کو بڑی بار ان کو آگاہ بھی کیا کہ اس طرح نہ کریں، معیار کو بہتر کریں، لیکن کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ آج اسی کی وجہ سے ہماری فلم انڈسٹری کو تالے لگ چکے، سینما جو ہے پلازوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے جو اسٹوڈیو ہیں وہ بران ہو رہے ہیں، وہ گوداموں میں بدل چکے ہیں۔ ابھی بال بتا کچھ تھوڑا بہت جو کام ہو رہا ہے، لیکن وہ ختم ہو گیا سارا کچھ۔ اگر شاید ہم اس طریقے سے چلتے کوئی معیاری کام کیا ہوتا تو شاید آج ہمیں ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ بھائی بات یہ ہے کہ اسی طرح اور بے شمار چیزیں ہیں ہمارے، ابھی کچھ فلمیں اور بھی بن رہی ہیں، تو ہمیں اپنے معیار کو بہتر کرنا ہوگا۔ جہاں تک کراچی فلم انڈسٹری ہے، بلکہ کراچی فلم انڈسٹری پاکستان کی فلم انڈسٹری ہے، تو وہ بھی ایک وہ فلمیں بن رہی ہیں، لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جی ہم بڑے ڈرامے کو بڑی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں جی فلم اور ٹی وی دونوں دو علیحدہ شعبے ہیں، اور ہمیں ان پہ توجہ دینے چاہیے، کیونکہ فلم جو ہے وہ آپ ایک مخصوص سے ٹائم میں آپ نے اپنی فلم کا اسکرپٹ بھی دکھانا ہوتا ہے، گانے بھی دکھانے، بھائی 2 گھنٹے کے اندر آپ نے سب کچھ اپنی چیزوں کو سم اپ کرنا ہوتا ہے۔ اور جہاں تک ڈرامے میں آپ جہاں مرضی لینتھی لے جائیں اس کو، وہ اس میں آپ کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے، آپ جو مرضی کریں، وہ آپ کے پاس سپیس بہت زیادہ ہوتی، لیکن صرف فلم پہ نہیں ہوتی۔ اور خاص طور پہ پھر آپ کو اپنا کنٹینٹ اتنا اچھا بنانا پڑتا ہے، سکرین کو سجانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ان لوگوں کو ان تک ان کی متوجہ رکھنا ہے۔ جب تک آپ اس کو وہ ان کا انٹرسٹ نہیں رہے گا تو وہ کبھی بھی نہیں دیکھیں۔ انٹرٹین جو ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اب لوگوں کا وہ معیار نہیں رہا کہ آپ فلم بنائیں گے، لوگ بڑے سٹار ہوں گے، فلم سٹارٹ ہو رہی ہے تو لوگ شروع ہو گئے، پتہ بھی ہے کہ یہ فلم کا سٹارٹ یہ ہے، اس کا اینڈ یہ ہوگا۔ اب وہ کہتے ہیں بھائی سٹارٹ کریں، اور ہمیں ہر اگلے سے اگلے سین میں ان کا سسپینس جو ہے، ان کی جو دلچسپی وہ برقرار ہے اس کے اندر۔ تو ہمیں اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے، اللہ کرے لوگ کریں اس پہ کام۔ وسائل تو ہیں لیکن شاید ہمارے پاس ابھی وہ پیرامیٹر نہیں ہے کام کرنے کا۔ جہاں تک ہماری فلم انڈسٹری کے جو بڑے سینئر لوگ ہیں، کچھ تو جو ہیں اور ماشاءاللہ اچھا کام انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن ان سے بھی ایک گلہ ہے۔ وہ گلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جونیئر کو اپنا جو علم ہے وہ نہیں سکھایا، اور ان کو سکھانا چاہیے تھا۔ جیسے انڈین فلم انڈسٹری کی طرف آپ چلے جائیں، وہاں پہ میز بٹ ہے، سباج گئی ہے، کرن جوہر ہے، جتنے بھی بڑے بڑے پروڈیوسر ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے نئے لوگوں کو موقع دیے ہیں، اور اب وہی فلمیں بنا رہے ہیں۔ کیونکہ مجھے یاد ہے میز بٹ جی سے ایک بار میں انٹرویو کر رہا تھا، تو ان سے میں نے پوچھا جی اب آپ فلم کیوں نہیں بناتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارا دور نہیں، یہ نوجوانوں کا دور ہے۔ تو اب میں نے یہ کیا کہ ہم نے اپنا جو ایکسپیرینس تھا وہ ان لوگوں کو دے دیا، ان بچوں کو، اب یہ کام کریں گے۔ بلکہ انہوں نے لاسٹ دنوں میں سر 2 بھی بنائی تھی، لیکن وہ فلاپ ہوئی، اور اس کے بعد تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی اب یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ شباز گئی کا بھی یہی ہے، شباز گئی نے بھی اب زیادہ ان کی پروڈکشن ہی چل رہی ہے، وہ خود تو کام نہیں کرتے لیکن نئے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں۔ تو ہماری بدقسمتی یہاں رہی کہ جتنا بھی 1970 کے بعد جو کام کر رہا تھا وہی کرتا رہا، اور جو سسٹم تھا وہ سسٹم ہی رہا ہے، اور جو رائٹر بھی تھے 2-4 تھے، اس کے علاوہ نیا رائٹر بھی ہم نے ٹرائی نہیں کیا، کیونکہ ہم کاروبار کرتے رہیں۔ میں آپ سے مزید باتیں بھی کروں گا اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ کا فیڈ بیک بھی مجھے چاہیے ہوگا، اگر کوئی اس میں کمی کوتاہی ہو تو اس پہ آپ نے مجھے ضرور سجیسٹ بھی کرنا ہے، مجھے بتانا بھی ہے، کیونکہ آپ کی رہنمائی اور آپ کی ڈائریکشن مجھے چاہیے ہوگی، تاکہ میں اپنے جو یہ ولاگ شروع کر رہا ہوں تو اس میں جو کمی بیشی رہ جائے، کوئی چیزیں رہ جائیں، تو اس میں جو بہتری کے لیے مجھے جو ہے وہ آپ نے اپنا رائے سے ضرور کہا کریں۔ خدا حافظ۔